أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آسان ترجمہ۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت التی جو انعمت میں نے بخشی علیکم تم پر، وَأَنِّی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی میں نے، علی العالمین زمانے والوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، چونکہ تقوی اور کمال ایمان کا حاصل کرنا صبر و حضور استغراق کے عبادات کے ذریعے سے دشوار تھا، اس لیے اس کا سہل طریقہ تعلیم فرماتے ہیں اور وہ شکر ہے۔ اور اس وجہ سے حق تعالیٰ اپنے احسانات و انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً ہوئے تھے ان کو یاد دلاتے ہیں اور ان کی بدکاریاں بھی یاد ظاہر فرماتا ہے۔ انسان بلکہ حیوانات تک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے منعم کی محبت اور اس کی اطاعت دل نشین ہو جاتی ہے، اور چند رکوع میں اس مضمون کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔
فائدہ اہل عالم پر فضیلت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا اس وقت سے لے کر اس خطاب کے نزول تک تمام فرقوں سے افضل رہے، کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ جب انہوں نے نبی آخر زماں اور قرآن کا مقابلہ کیا تو وہ فضیلت بالکل جاتی رہی اور مغضوب علیہم اور ضلال کا لقب عنایت ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو کنتم خیر امۃ کا حلت ملا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ آسان ترجمہ، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش۔ جب کوئی کسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق اکثر یہ کیا کرتے ہیں کہ اول تو اس کے ادائے حق لازم میں کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا تو صحیح وہ سفارش سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تاوان و فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالآخر اپنی مددگاروں کو جمع کر کے بزور پرخاش اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس ترتیب کے موافق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص گو کیسا ہی مقرب خداوندی ہو مگر کسی نافرمان عدو اللہ کافر کو من جملہ چاروں صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشوا لیں گے۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے، اس سے شفاعت کا انکار نہیں نکلتا جس کے اہل سنت قائل ہیں، اور جو دیگر آیات میں مذکور ہے۔ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ آسان ترجمہ، وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون آل فرعون، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائشیں تھیں تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیوں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو، اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ بلا کے چند معنی آتے ہیں، اگر ذالکم کا اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے، اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہے تو بلا کے معنی نعمت کے ہوں گے، اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی ہوں گے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آسان ترجمہ، وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پار دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون آل فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب پار دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل اس نعمت عظیم کو کہ جب تمہارے باپ دادا فرعون کے ڈر سے بھاگے اور آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ قصہ آئندہ مفصل آئے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آسان ترجمہ، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ
40 لیلۃً 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ اور یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ موسیٰ سے 40 دن رات کا کیا، اور ان کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور تم بڑے بے انصاف ہو کہ بچڑے کو خدا بنا لیا۔ مفصل یہ قصہ آئندہ آئے گا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ آسان ترجمہ: ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس شرک جلی کے ہم نے تم سے درگزر فرمائی اور تمہاری توبہ منظور کی اور تم کو فی الفور ہلاک نہ کیا، جیسے آل فرعون کو اس سے کم قصور پر ہلاک کر دیا تھا، کہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ: وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب، اور الفرقان جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ کتاب تو تورات ہے، اور فرقان فرمایا ان احکام شرعیہ کو جن سے جائز ناجائز معلوم ہو، یا فرقان کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موعظوں کو جن سے جھوٹے سچے اور کافر مومن کی تمیز ہو، یا تورات ہی کو کہا کہ وہ کتاب بھی ہے اور اس سے حق اور ناحق بھی جدا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آسان ترجمہ: وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتحادکم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، فتوبوا سو تم رجوع کرو، الی طرف، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فاقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فتابا اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہ ہوا بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ قوم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو سجدہ کیا، یعنی جنہوں نے بچڑے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ اور بعض کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہ کی اور دوسروں کو بھی روکا، دوسرے وہ جنہوں نے گوسالہ کو سجدہ کیا، تیسرے وہ جنہوں نے خود تو سجدہ نہ کیا مگر دوسروں کو منع بھی نہ کیا۔ فریق دوم کو حکم ہوا کہ مقتول ہو جاؤ، تیسرے فریق کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تاکہ ان کے سقوط کرنے کی توبہ ہو جائے، اور فریق اول اس توبہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کو توبہ کی حاجت نہ تھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مقتول ہو جانا ہی توبہ تھی یا توبہ کا تتمہ تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں قتل عمد کی توبہ کے مقبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ورثان مقتول کے حوالے کر دیں، ان کو اختیار ہے بدلہ لیں یا معاف کر دیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ آسان ترجمہ: وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز، نؤمن ہم نہ مانیں گے، لک تجھے، حتیٰ جب تک، نری اللہ اللہ کو ہم دیکھ لیں،
جہرتاً کھلم کھلا فعادت کو پھر تمہیں آ لیا صاعقۃ بجلی کی، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ آسان ترجمہ، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ اس وقت کو بھی ضرور یاد کرو کہ باوجود اس قدر احسانات کے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک آنکھوں سے شرین خدا تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تم کو ہلاک کیا، اس کے بعد موسیٰ کی دعا سے ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو منتخب فرما کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو انہی 70 نے کہا اے موسیٰ پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے خدا کو دکھاؤ۔ اس پر ان 70 آدمیوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمْ تم پر، الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ تم پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من طیبات سے پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلویٰ، کھاؤ پکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل بحکم الہی مصر سے شام کو چلے، جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آفتاب کی ہوئی تو تمام دن ابر رہتا اور اناج نہ رہا تو من و سلویٰ کھانے کے لیے اترتا۔ من ایک چیز تھی شیریں دھنیا کے سے دانے ترنجبین کی مشابہ، رات کو اوس میں برستے لشکر کے گرد دیر لگ جاتے، صبح کو ہر ایک اپنی حاجت کے موافق اٹھا لیتا۔ اور سلویٰ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں، شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے، اندھیرا ہوئے بعد پکڑ لاتے، کباب کر کے کھاتے، مدتوں تک یہی کھایا کیا۔ یعنی اس لطیف و لذیذ غذا کو کھاؤ اور اس پر اکتفا کرو، نہ آگے کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھو اور نہ دوسری غذا سے مبادلے کی خواہش کرو۔ اول ظلم یہ کیا کہ ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا، دوسرا مبادلہ چاہا کہ مسور، گیہوں، ککڑی، پیاز وغیرہ ملے، جس سے طرح طرح کی تکلیف میں مشقت میں مبتلا ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادْخُلُوا تم داخل ہو، هَٰذِهِ اس القریہ بستی، فَكُلُوا پھر کھاؤ، مِنْہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً بفراغت، وادخلوا اور تم داخل ہو، الباب دروازہ، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ جب جنگل مذکورہ بالا میں پھرتے پھرتے تنگ آ گئے اور من و سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا، اس کا نام اریحا تھا، اس میں قوم مالکہ جو قوم عاد سے تھی مقیم تھی، اور بعض نے بیت المقدس فرمایا ہے۔ اس شہر کے دروازہ میں سے سجدہ شکر کرتے ہوئے جاؤ اور یہ شکر بدنی ہوگا، اور بعض فرماتے ہیں کہ برائے تواضع کمر کو جھکا کر جاؤ اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، یہ شکر زبانی ہوگا، جو یہ دونوں باتیں کرے گا اس کی خطائیں ہم معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کے لیے ثواب بڑھا دیں گے۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ آسان ترجمہ، فبدل پھر بدل ڈالا الذین جن لوگوں نے ظلم کیا قولا بات غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم کہی گئی انہیں فانزلنا پھر ہم نے تارا اعلیٰ پر الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کیونکہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکم پر۔ تبدیلی یہ کی کہ بجائے خطتن برائے تمسخر خنتتن کہنے لگے، یعنی کہ ہوں اور سجدے کی جگہ اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا تو پیر میں 70,000 یہودی مر گئے۔